روحانیت جو ہے اس کا ذہنی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ جہاں نفرت کے رجحانات، جذبات اور احساسات آتے ہیں خوف کے، یہ بیٹھ جاتے ہیں انسانی فکر میں، انسانی ذہن میں۔ سائیکو تھراپی کیا ہے، سی بی ٹی کیا ہے اور ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ سائیکو تھراپی میں ہم کرتے کیا ہے، جو کلائنٹس اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں اور ہم بات چیت کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں۔ نفسیات کی دوائیاں ہوتی کیا ہیں کہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں؟ کوئی بھی دوائی ایسی اپنے نیچر میں ایسی نہیں ہوتی کہ جو چھڑائی نہ جا سکے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ماہرینی نفسیات کی دنیا کا ایک مستند حوالہ ہے۔ ان کی خدمات دہائیوں پر محیط ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی سینئر ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی صاحب کی۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کی بڑی مہربانی، اور میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں جو میرے ذاتی تجربات ہیں اور جو سائنسی اور روحانی تجربات ہیں اس کے حوالے سے کچھ میوچل شیئرنگ کروں۔ یہ روحانیت جو ہے اس کا ذہنی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی، اگر کسی وقت ہم ذہنی خلفشار کا شکار ہوتے ہیں، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آئے ہیں اور بنیر میں اس کے وکٹم ہیں، یا آئی ڈی پیز ہیں باجوڑ میں ہیں، تو ان کی اگر آپ سے ان سے پوچھے کویشچنز تو وہ سارے منفی رجحانات رکھتے ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ سانحہ ہوا ہے، ان کے گھر بار خراب ہو گئے ہیں، میٹیریل چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ محبت کی جگہ بعض اوقات نفرت کا جذبہ بھی ہوگا، اور نفرت کے جذبے کے ساتھ خوف کا جذبہ بھی ہوگا، اور ان کے جذبات جو ہیں یہ سارے کے سارے تقریباً منفی طرف چلے جائیں گے۔ جب انسان کے جذبات منفی طرف جاتے ہیں تو اس کا پرسیپشن بھی منفی طرف چلا جاتا ہے، اور سوچ اور فکر بھی منفی طرف چلی جاتی ہے۔ مذہب جو ہے یہی چیز آپ کو ایڈریس کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کی مدد پر انحصار کرو، جو ہو چکا، جو بچ چکا، اللہ سے مدد مانگو۔ یہ چیز مجھے زلزلے میں پتہ لگی تھی 2005 میں، جب ہم نے کیمپ کیا تھا بالا کوٹ میں، تو وہاں پر سے ہمیں یہ معلومات ہوئی کہ وہ لوگ بہت پریشان تھے اور اللہ سے گلہ بھی کر رہے تھے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ اللہ کی مثال تو ایک اپنے باپ جیسی ہے، وہ تو گو کہ بڑی اس کی فنکشن میں تو آدمی روتا ہے تو باپوں سے ہی شکایت کرتا ہے، تو آپ اللہ سے شکایت کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کا کنیکشن ہے، آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرو اور اس سے باتیں کرو، ڈائلاگ کرو، تو پھر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور مہربان اتنا ہوتا ہے جتنا اس کی اپنی ماں ہوتی ہے، وہ 70 ماؤں جیسا آپ کو محبت بھی دیتا ہے۔ تو جہاں نفرت کے رجحانات، جذبات اور احساسات آتے ہیں اور وہ خوف کے، یہ بیٹھ جاتے ہیں انسانی فکر میں، انسانی ذہن میں، انسانی سوچ میں، تو نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، خوف، سٹریس جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پی ٹی ایس ڈی جس کو کہتے ہیں کہ جو بعد از سانحہ دباؤ، تو اس کا تعلق جو ہے یہ سائیکالوجی سے ہے۔ تو سائیکالوجی کا یہ تعلق ڈائریکٹ روحانیت سے بھی ہے، کیونکہ یہ تو بہت کلوز ہے نا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو زیادہ خدا یاد آتا ہے۔ علیکم، آج کے ہم نئے مائنڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے پاس پھر ایک گیسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ایک پرانا مائنڈ کاسٹ کیا، اور اس اپرچونٹی کو کہ وہ پشاور میں ہیں اس کو ہم زیادہ ملٹی پلائی کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر اقتدار توفیق، جن کے پاس 40 سال کا سائیکیٹری کا تجربہ ہے، نہ صرف مریض دیکھنے کا یعنی کہ کلینکل ایکسپیرینس بلکہ ان کو پڑھانے کا بھی ہے، اور وہ کرنٹلی پروفیسر ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کراچی میں، جس کے ساتھ میڈیکل کالج بھی ہے۔ اور آج ہم ان کے ساتھ چند بڑی زبردست بات کریں گے، اور وہ بات کریں گے جو کہ ہمارے یوٹیوب پہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا ہے کہ نفسیات کی سائیکیٹری کی دوائیاں ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سر آپ کو بہت بہت ایک دفعہ پھر ویلکم کہ آپ پشاور آئے، کراچی سے آئے، اور آپ نے ہمیں عزت بخشی کہ آپ ہمارے مائنڈ کا اسٹوڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بڑی مہربانی سے، یہ پشاور ہمارا
ملک کا ایک بڑا اہم حصہ ہے اور میں ان ایریاز میں کام بھی کرتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی. بہت شکریہ سر. سر ہم نے اس سے پہلے گھبراہٹ پہ بات کی, لیکن ایک ایسا ٹاپک جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کیوریوس ہوتے ہیں, تجسس کرتے ہیں, اور ہم نے اس سے پہلے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بات کی تھی پلس کے بارے میں. لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ نفسیات کی دوائیاں ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں. مجھے میرے دوست نے کہا ہے میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے یا پینک اٹیک تھا, یا مجھے خودکشی کی سوچیں آ رہی تھی, یا میرا غصہ اتنا شدید تھا کہ میں اپنے بچوں کو مارتا ہوں, میری بیوی سے جھگڑے ہوتے ہیں, میرے آفس میں روز لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی نے مشورہ دیا کہ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, لیکن میرے دوست مجھے چند لوگوں نے کہا کہ اگر دوائی کھاؤ گے تو ساری زندگی کھاؤ گے. کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ ہماری نفسیات کی دوائیاں ہوتی کیا ہیں, کیا یہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی میں سب سے پہلی تو بات میں یہ کروں گا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی کھانے والی بات, لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں, اور میرا خیال ہے ڈیلی کے حساب سے ایک آدھا مریض ہم ایسا ضرور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ نفسیات کی دوائیاں یہ تو پاگل کر دیں گی, پاگل کر دے گی, پاگل کر دیں گی. جیسے کوئی دوائیاں بنائی اس لیے گئی ہیں کہ آپ کو پاگل کر دیں, یعنی لوگوں کا تو کہنا یہاں تک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ان دوائیوں سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں, باقی دوائیوں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آج کل ایک سبزی والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کینسر کی دوائیاں ہیں وہ انسان کے جسم کو کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. بالکل سر, ٹھیک ہے, بہت ہی عام انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے, پر پھر بھی کبھی ان دوائیوں سے جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں پہ ایسے سوالات نہیں کیے جاتے کہ کیا میں لوں ان کو کہ نہ لوں, کیونکہ بینیفٹ زیادہ ہیں نا. ٹھیک ہے, تو تمام تر سائیڈ ایفیکٹس کے باوجود لوگ ان کو لیتے ہیں کیونکہ ان سے وہ خوفزدہ نہیں ہیں. سائیکیٹری کی دوائیوں سے وہ خوفزدہ ہیں. اچھا اب یہ خوف آیا کہاں سے نا؟ اس خوف کو دیکھنے کے لیے تو آپ کو وہ 3-4 ہزار 5,000 سال پہلے جانا پڑے گا کہ جب سائیکیٹری کی بیماریوں کو لیا کیسے جاتا تھا. سائیکیٹری کی بیماریوں کو گناہ کی پاداش سمجھا جاتا تھا کہ اس کے کوئی بری کرنی ہے جو اس کو آج بھگتنی پڑ رہی ہے. بلیک بائل کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے, کہتے ہیں کہ فاسد خون اس کے جسم میں آ گیا ہے. یہ بہت برا انسان تھا, اس وجہ سے اس کے سامنے جو اس نے کیا وہ اس کے سامنے آ گیا. اسی حوالے سے اگر آپ تاریخی پس منظر میں جائیں تو علاج بھی اسی طرح کے تھے. کسی کو پانی میں ڈبکیاں دے رہے ہیں, کسی کو ورلنگ چیئر کے اوپر بٹھا کے اور اس کو چکر پہ چکر دیے جا رہے ہیں, کسی کو درخت سے باندھ دیا, کسی کو جھٹکے لگا رہے ہیں. یہاں تک کہ میرے پاس ایسے بھی فگرز موجود ہیں, فوٹوگرافک فگرز, کہ جہاں پہ لوگوں کو مار دیا اکارڈنگ ٹو, کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ تو برا آدمی تھا. اور میرا خیال ہے یہ صرف پچھلی صدی میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو یعنی ان چیزوں کو تسلیم کیا گیا ہے کہ غالباً یہ صرف غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی شکوک و شبہات تو ہیں نا لوگوں میں کہ مطلب یہ بری کرنی نہیں ہے, یہ گناہ کا پاداش نہیں ہے, یہ بلیک بائل نہیں ہے, یہ فاسد خون نہیں ہے, بلکہ یہ بیماری ہے. اب ہزاروں سال سے جب ایک چیز چلی آ رہی ہے تو اس میں اور اس کے طریقہ علاج بھی لوگوں کے دماغوں میں وہی ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے یا کم سے کم ان کو معاشرے سے الگ کر دینا چاہیے. ایک زمانے میں یہ دیکھ رہا تھا, ایک لیکچر ہی تیار کر رہے تھے اس پس منظر میں, کہ ایسے لوگوں کو وہ کئی دفعہ ایز اے مسخرہ یوز کرتے تھے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. یعنی اس حد تک لوگوں کو ان کی عدم ذہنی صحت کو اس حد تک برا اور عجیب و غریب سمجھا جایا کرتا تھا. جب یہ پس منظر ہوگا لوگوں کے علاج کا, لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوگا لوگوں کے علاج کا, تو اب جب بیماریاں سامنے آنی شروع ہوئیں, جب ان کو لینا شروع کیا کہ ہاں یہ بیماریاں ہیں, تو اب اس میں کیا ہوا کہ جو سب سے پہلی دوائی آئی غالباً 1957 کی بات ہے, کلورپرومازین, آپ کو ہی پتہ ہے جی, اور امیپرامین, ٹھیک ہے. یہ دونوں دوائیاں ان میں سلانے کی صلاحیت تھی.
یہ کہ نیند آتی تھی بندے کو, ان میں نیند آتی تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب بات یہ کہ ہم اب پبلک نے اس کو کیسے وہ کیا کہ جس چیز میں سے نیند آتی ہے وہ نشے کی دوائی, وہ نشے کی دوائی ہے, وہ نشے کی دوائی, ٹھیک ہے نا. یہ سوچے بغیر کہ ان سائیکیٹری کے مریضوں میں سے جو بیشتر مریض ہیں ان کی بنیادی شکایت بھی تو نیند نہ آنا ہوتی ہے. بالکل صحیح. ایک اینگل نزلے کی دوائیاں کھاتے اس سے بھی تو نیند آتی ہے. اس سے تو آپ کہیں. اچھا اس چیز پہ سر میں سوری آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں, لیکن یہ جو آپ کی بات ہے اس نے مجھے بڑا اسٹرائک کیا, اور یہ ایگزامپل کو میں آگے کوٹ کروں گا کہ آپ جو الرجی کی دوائی کھاتے ہو نزلے کی, اس سے بھی تو نیند آتی ہے. اس سے بھی تو نیند آتی ہے. ہاں تو آخر تو اب ایک کلورپرومازین اور امیپرامین کے جس کا مریض ہی یہ شکایت لے کے آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ کو نیند نہیں آ رہی ہے, تو اگر میں اس کو اپنی زبان اپنی آواز میں لوری سناؤں گا تو اس کی نیند تو اور اڑ جائے گی. تو کوئی نہ کوئی دوائی دینی ہے نا میں نے اس کو. تو کلورپرومازین امیپرامین شروع میں استعمال کرائی گئیں جس کی وجہ سے لوگ سوتے تھے. تو وہاں سے ایک تو پہلے سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ تو بیماریاں نہیں, یہ تو برے یہ تو گناہ ہیں, اعمال برے ہیں, اعمال برے ہیں, اور جس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ کہ اس کو الگ کر دو یا کچھ کوئی ایسی سزا دو اس کو کہ ٹھیک ہو جائے. اس لیے تو اسائلم بنے تھے, اسی لیے اسائلمس بنے تھے. تو اس پس منظر میں اگر ان لوگوں کی نفسیات کو دیکھیں کہ ان دوائیوں سے لوگوں کو خطرہ اور خدشہ کیوں ہوتا ہے کہ تو پاگل کر دیں گی. یہ تو نشے کی دوائیاں عادت, کیونکہ نشے کے ساتھ جڑی کیا چیز ہے عادت, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے گا نہیں ہے نا, یہ چھٹی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی. اب کہا تو شاعر شراب کے لیے کہا تھا نا, کلورپرومازین کے لیے تو نہیں کہا تھا, لیکن لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ تو یہ ہے پس منظر اس چیز کا کہ لوگ جو آ کے آپ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں. دیکھیں 3 عجیب و غریب سوالات ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے یہ ہو رہا ہے. دوائی مت لکھیے گا ڈاکٹر صاحب, دوائی مت لکھیے گا. تو بھائی میں تعویذ تو صرف جمعرات کو لکھتا ہوں, اس دن آنا. میں اپنے کئی مریضوں, آپ نے کہا تھا نا کہ میں مریضوں سے ہیومر کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں جمعرات کو میں تعویذ لکھتا ہوں, اس دن آنا, ٹھیک ہے نا. تو دوائی مت لکھیے گا ڈاکٹر صاحب. اور اب آج کل کیونکہ نیا فیشن ہو گیا, کاؤنسلنگ کرا لیں. کاؤنسلنگ کراتے ہیں. اب کاؤنسلنگ کرا لیں کا لفظ یعنی اگین معذرت کے ساتھ میرے سارے سننے والوں کے ساتھ کہ اب میرے کان یعنی اس چیز کو ریئیکٹ کرنے لگ گئے ہیں. کاؤنسلنگ کرانے کا کیا مطلب ہے یار؟ مطلب مریض چاہ رہا ہے کہ وہ کل جا کے خودکشی کر لے, سمندر میں چھلانگ لگا دے, اور اب کاؤنسلنگ کر لیں. آپ کاؤنسلنگ کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایورژن ہے, ریپلژن ہے سائیکیٹری کی دوائیوں کے حوالے سے. پر اب بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ یہ آپ کو ہی پتہ ہے ایز اے سائیکیٹرسٹ, ماشاء اللہ آپ اتنے ہونہار سائیکیٹرسٹ ہیں کہ مجھے مزہ آتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے. آپ کا جب بھی نام میرے سامنے آتا ہے تو مجھے یقیناً اچھا لگتا. بہت شکریہ سر. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا تعارف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایک انتہائی سینئر سائیکیٹرسٹ کے بیٹے, بلکہ آپ نے اپنا ایک تعارف پیدا کر لیا ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ. بہت شکریہ. آئی ایڈمائر یو آلویز. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ مطلب جو یہ سائیکیٹری کی کلورپرومازین ہے اور یہ جو امیپرامین ہے, اس نے انیشیلی مطلب ہم نے یہ کیا کہ بھئی یہ دوائیاں ہم لیں کہ نہ لیں, لیکن اب کتنی ساری نئی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جس میں نہ نشہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہ عادت کے بارے میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ عادت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیا چھڑانا ضروری ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ سمجھ لیجیے کہ اگر بیماری ہے, اب میں اس چیز کو ایسے سمجھاتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ آپ میں سے بہت لوگوں نے وہ کار کی بیٹری دیکھی ہوگی کہ جس کے اندر ڈسٹل واٹر اور ایسڈ ڈالتے تھے, ہے نا, ڈرائی بیٹری سے پہلے کا زمانہ, اس سے پہلے آتی تھی ایک. جب وہ گاڑی کی بیٹری کا پانی کسی وجہ سے آپ ڈالنا بھول جاتے تھے اور گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی تھی اور صبح آپ کا سیلف مارتے تھے تو کس قسم کی آوازیں آتی تھیں آپ کو یاد ہے نا؟ جی وہ کی آپ ہارن میں جاتے تو لگتا تھا کان میں مچھر بھن بھن کر رہا ہے, اور آپ لائٹ جلاتے تو لگتا تھا موم بتی جل رہی ہے. ایسے ہی تھا, بالکل ایسے ہی. اب اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ کیا اس کے سامنے کھڑے ہو کے بیٹری کی کاؤنسلنگ کرتے تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کا علاج کراتے تھے, اس میں پانی ڈالتے, کچھ چیز ڈالتے تھے, کیمیکل, ٹھیک ہے نا, جو امبیلنس ہوتا تھا اس میں. سیلز ایگزیکٹلی اسی طرز پہ بنے ہوئے ہیں. دماغ کے سیلز
ایگزیکٹلی اسی طرز پہ بنے ہوئے ہیں, اور ان میں کے درمیان ایک پانی ہوتا ہے جو کرنٹ کو ادھر سے ادھر کرنٹ کنڈکٹ کرتا ہے, اور جس پہ آپ کے جسم کی بیٹری اور آپ کے جسم کا نظام فرسٹ کلاس طریقے سے چلتا ہے. زبردست سر. اس پانی کا ایک نام بھی ہے, آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, لیکن اس کا نام لینے کی یہاں ضرورت نہیں. پر جب وہ پانی خشک ہو گیا تو جس طرح آپ کار کی بیٹری کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ خدا کے لیے چل پڑو, یا اس کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے تھے, تو بھائی یہاں پر بھی کاؤنسلنگ کا وہ رول نہیں ہے. کاؤنسلنگ کو تو لوگوں نے بالکل ایسے سمجھ لیا کہ جیسے وہ پانڈے قلعی کرا لو والا حساب تھا نا, ٹھیک ہے, وہ کاؤنسلنگ ہو گئی ہے ہمارے لیے. حالانکہ کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ تو بالکل ہی الگ ہے, ڈفرینٹ. کاؤنسلنگ گائنیکالوجسٹ کو اپنی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے جی, آنکالوجی والوں کو اپنے سبجیکٹ کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. ہر پروفیشنل ڈاکٹر کو اپنی کاؤنسلنگ اسپیشلٹی کی, کیونکہ اس کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے نا. جی, تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ صرف اپنی سائیکیٹری کی کاؤنسلنگ کر پائے گا, ہر چیز کی کاؤنسلنگ نہیں کر پائے گا. تو کاؤنسلنگ ایک بالکل الگ چیز ہے. لوگوں سن لو کہ بھائی کاؤنسلنگ نہ کرا لو, علاج کرا لو. کاؤنسلنگ could be a part of علاج, لیکن ٹوٹل علاج نہیں ہے. تو اب بات کہاں آ رہی ہے کہ اگر کسی میں کیمیکل کی امبیلنس ہے, بیٹری کم ہو گئی ہے, تو پانی ہی ڈالنا پڑے گا. اب دماغ کا جب پانی کم ہوتا ہے تو اس میں آپ سرنج کے ذریعے پانی نہیں ڈال سکتے. تو وہاں پہ میکینزم کیا بنائے کہ وہ پانی جو کم ہو رہا ہے اس کے کم ہونے کو کسی طرح سے روک دیں, اس کے ڈرینیج جو ہے اس کو کسی طرح سے روک دیں, جس کو اپنی زبان میں ری اپٹیک انہیبیٹرز کہتے ہیں. جب وہ ری اپٹیک روک دیں گے تو پانی کی سطح وہاں تک آ جائے گی کہ جہاں آپ کے دماغ کے سیلز صحیح کام کرنا شروع کر دیں. تو جب تبدیلی کیمیائی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیمیائی ہوگا. بہت زبردست سر, بہت خوبصورتی سے آپ نے, بہت مطلب ایک عام بندے کے لیے بہت طریقے سے, اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. تو وہ کیمیائی تبدیلیاں کیا ہیں؟ دوائیاں. ٹھیک ہے, وہ کیمیائی تبدیلیاں دوائیاں ہیں. اب پرانی دوائیوں کا دور ہر چیز میں کم ہو گیا ہے. شاید ناظرین کو پتہ نہ ہو کہ ایک زمانے میں اپینڈکس کا آپریشن کیسے ہوتا تھا. اگین میں 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 4 تگڑے پہلوانوں نے مریض کو پکڑ لیا اور آپریشن کر کے نکال لیا اپینڈکس. اینستھیزیا سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو آج کل بھی کیا آپریشن ایسے کریں؟ نہیں. اب اینستھیزیا آ گیا تو چیزیں سافسٹیکیٹڈ ہو گئی. تو کلورپرومازین جو اسٹل ہم سمجھتے ہیں کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, آپ بھی مانتے ہیں, جی, امیپرامین آج بھی گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, لیکن کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس ذرا زیادہ تھے اب چیزیں اور کیا کہنا چاہیے کہ اچھے ریفائنڈ فارم میں آ گئی ہیں. تو اب آج کل جو دوائیاں آ رہی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی پروفائل ڈفرینٹ ہے اور آپ کو فنکشنل لگتی. امیپرامین کی 3 گولیاں کھا کے آپ کو 15 دن کافی ڈراؤزینس فیل ہوتی تھی, لیکن آج کل کی جو دوائیاں ہیں آپ صبح کھائیے اور اپنا ڈرائیو کرتے ہوئے آفس چلے جائیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب دوائیوں سے ڈرنے کے لیے میں نے آپ کو سارا پس منظر بتایا ہے. بالکل. تو اس میں اور پھر ساتھ میں آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیے پہلے ان کو بیماریاں سمجھنا شروع کیجیے. جیسے کہ شوگر کی ہوتی ہے, دل کی ہوتی ہیں. دل کی ہوتی ہیں. بھائی ڈائبٹیز میں کیا ہے, انسولین کم ہو گیا نا, اب کاؤنسلنگ سے انسولین پورا کر لو. نہیں ہوتا نا, انسولین دینا پڑے گا یا وہ دوائیں دینی پڑیں گی جس پہ پینکریاز انسولین زیادہ بنانا شروع کر دے. ٹھیک ہے, اس سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے سے کام نہیں چلے گا. گفتگو سے مسائل حل ہوتے ہیں. اب ایک اور میرا کی ورڈ سن لیجئے, گفتگو سے مسائل حل ہوتے ہیں, بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. مسئلہ ہے, گفتگو کرو, بات کرو, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, کسی بھی کے پاس چلے جاؤ. پرانے بزرگ بھی ہمارے سائیکالوجسٹ ہی تھے نا. یہ جو آپ کے گاؤں میں چوپالیں لگتی ہیں وہ کیا ہے, وہ لیکن مسائل کا حل. کبھی چودھری صاحب کے پاس اس لیے آدمی نہیں جاتا تھا کہ میرے کولیسسٹائٹس ہو گیا, کہ مجھے پتا میرا خراب ہو گیا, چودھری صاحب کے پاس چلتے نہیں, اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو دوائیوں کا اب یہ حساب ہے کہ اب بہت کنوینئنٹ دوائیاں آ گئی ہیں جن کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رہی اگلی بات کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی دوائی کوئی بھی کمپنی اس لیے نہیں بناتی کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے. کوئی بھی دوائی آپ کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ کو نشہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی دوائی ایسی اپنے نیچر میں ایسی نہیں ہوتی کہ جو چھڑائی نہ جا سکے. یہ ممکن ہے کہ آپ کی ضرورت ہی ایسی ہو کہ جب بھی آپ اس کو چھوڑیں آپ کو پرابلم ہو جائے. اگر آپ مری میں رہتے ہیں اور دسمبر کا مہینہ ہے تو جب بھی سویٹر اتاریں گے سردی لگے گی.
تو کیا اس کو کہوں نشہ ہو گیا سردی کا؟ ٹھیک ہے نا. تو ضرورت کئی دفعہ آپ کی بن جاتی ہے, اور ضرورت بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ کی ضرورت ہمیشہ دوائی کھانے کی کیوں ہے, ان کی ضرورت ہمیشہ دوائی کھانے کی کیوں نہیں ہے. پر اس ساری بات کے بعد میں اپنی گفتگو کو اگلے سوال تک کے لیے ختم یہاں پہ کروں گا کہ ڈپریشن کی دوائیوں میں سے 60% تقریباً ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈپریشن کی دوائیاں چھوٹ بھی جاتی ہیں. سر سائیکو تھراپی کیا ہے, سی بی ٹی کیا ہے, اور ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ سائیکو تھراپی میں ہم کرتے کیا ہے, جو کلائنٹس اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں اور ہم بات چیت کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں, اور سی بی ٹی اسی کا. آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو سی بی ٹی کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ کوگنیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کوگنیشن میں کام کی ضرورت ہے, تو ہم اس کے لیے سی بی ٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی سی بی ٹی کن کن ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا ہر ڈس آرڈر کے لیے اپنا اسٹرکچر ہے, اپنے ماڈلز ہے, اپنے ڈسٹورشنز ہے, اپنے ورک شیٹس ہے. کوگنیشن کے لیے الگ ہے, بیہیویئر کے لیے الگ ہے. آئی ایم سماویہ شراز, کلینکل سائیکالوجسٹ فرام عبادت ہاسپٹل. کیا آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے یا آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں؟ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ساری رات آپ سوچتے رہتے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں سارا دن آپ کا موڈ خراب کر دیتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہے. آج کے ٹاپک کو سننے اور سمجھنے کے بعد آپ اپنے دماغ کو, اپنے بیہیویئر کو اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے, اور آپ اپنے دماغ کا جو اسٹیئرنگ ویل ہے وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مس مملکت ظاہر, کلینکل سائیکالوجسٹ فرام عبادت ہاسپٹل اینڈ سرٹیفائڈ سی بی ٹی سائیکالوجسٹ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, سی بی ٹی سرٹیفائڈ ہیں, آپ کا کافی ایکسپیرینس رہا ہے. آج کل ایک ورڈ ہے جو بہت کامنلی ہم سب سننے میں آ رہا ہے, سائیکو تھراپی. آج کل تو ایون ویب سائٹس ہیں جو آپ کو سائیکو تھراپی آن لائن آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو آپ بتائیں کہ سائیکو تھراپی کیا ہے, سی بی ٹی کیا ہے, اور ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھو, سائیکو تھراپی تو ایک بہت برائٹ ٹرمس ہے نا, بہت بڑا لفظ ہے سائیکو تھراپی. ہر کوئی کہتا ہے میں نے سائیکو تھراپی لے لی ہے, اور اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہے. سی بی ٹی جو ہے وہ بھی سائیکو تھراپی کا ایک ٹائپ ہے. سائیکو تھراپی میں ہم کرتے کیا ہے, جو کلائنٹس اپنے مسائل کے ساتھ آتے ہیں اور ہم بات چیت کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں. مطلب اس کے پرابلمس کا حل اس کو بتاتے ہیں بات چیت کے ذریعے. اور سی بی ٹی اسی کا ایک ٹائپ ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہے, اس میں ڈفرینٹ ایریاز پہ ہم کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سی بی ٹی بھی اس کا ایک ٹائپ ہے جس میں ہم کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. کوگنیشن جیسے ایک سچویشن ہے, اور اس سچویشن کے حساب سے ہمیں ایک تھاٹس آتی ہے, اور اس تھاٹس کے بدلے میں ہماری کچھ احساسات, کچھ جذبات, یعنی ہمارے کچھ ایموشنز بنتے ہیں, اور اس ایموشن کے بدلے میں ہمارے کچھ جسمانی علامات بنتے ہیں, کچھ فزیکل سنسیشن آتے ہیں, ہماری باڈی میں کچھ چینجز آتی ہیں, اور اس چینجز کے بدلے میں, باڈی چینجز کے بدلے میں ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے جس کو بیہیویئر کہتے ہیں. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے, ایک ماڈل ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں. جیسے سچویشن کے حساب سے ہمیں ایک تھاٹس آتی ہے, ایموشنز آتے ہیں, باڈی سنسیشن آتے ہیں, باڈی میں چینجز آتے ہیں, اور پھر بیہیویئر آتا ہے. عموماً ہم لوگوں کو کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو ہم سی بی ٹی میں, کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں اس کے کوگنیشن pہ کام کرتے ہیں. ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, یعنی کوگنیشن اور بیہیویئر کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے, اس عمل کو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی سی بی ٹی کی کہ کوگنیشن ہوتے ہیں, بیہیویئر ہوتے ہیں, ان پہ کام کیا جاتا ہے. لیکن سی بی ٹی جو ہے وہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو سی بی ٹی کی ضرورت ہے, یا اس کو سی بی ٹی کروانی چاہیے, یا یہ سوٹیبل ہے؟ تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سائیکو تھراپی کے ڈفرینس ٹائپس ہیں. ہمیں جو بھی سائیکالوجسٹ ہیں, آپ خود بھی ایک سائیکالوجسٹ ہے, لیکن جس ایریا میں جہاں پہ وہ ہوں تو ہم اس کے لیے اس ایریا کے تھراپی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ. تو جہاں پہ کوگنیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کوگنیشن میں کام کی ضرورت ہے, تو ہم اس کے لیے سی بی ٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی کوگنیشن میں کام. جیسے ڈپریشن اور انزائٹی میں زیادہ تر ہمارے کوگنیشن میں ایررز آ جاتے ہیں, اور اس میں تب ہم
دوائی تو ہم نے سائیکیٹرسٹ نے دوائی دینی ہوتی ہے، لیکن دوائی کے ساتھ جب ہم اس کی کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے ایک تھیراپی دیتے ہیں، جب ہم اس کے تھیراپی کے حساب سے جب ہم اس کو ایک اس کی کوگنیشن کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اور اس کی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس کی کوگنیشن سے ریلیٹڈ اس کے ایموشن بیہیویئر پہ کام کرتے ہیں تو وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اور اس کے لیے سوٹیبلٹی کا ایک پراپر کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے ایک پرنسپلس کچھ ہوتے ہیں، وہ ہم پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اگر وہ پیشنٹ اس چیز کے لیے موٹیویٹڈ ہے تو پھر ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. پیشنٹ اگر چاہتا ہے کہ اس چینج کے لیے ریڈی ہے، وہ اپنے آپ میں چینج لانا چاہتا ہے، تو تب اگر ہم یہ ٹو سائیڈڈ ہے، اگر ہم جیسے کہ ہم کہیں کہ آپ یہ چیز کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم پیشنٹ کے سامنے چوائس رکھ دیتے ہیں کہ یہ دو قسم کا ٹریٹمنٹ ہے. ایک میں یہ ہے کہ دوائی آپ کو لینی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ تھیراپی ہوگی. تھیراپی کے بارے میں اس کو بتا دیتے ہیں، جیسے کہ تھیراپی میں اتنے سیشنز ہوں گے، اتنے ٹائم کا سیشن ہوگا، اس میں تھوڑا ہوم ورک ہوگا، آپ کو وہ کرنا ہوگا. آپ پہلے سارا ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تھیراپی کے بارے میں ساری چیزیں اس کو بتا دیتے ہیں. اگر وہ ان چیزوں کے لیے وہ ریڈی ہے، سوٹیبل ہے، تو تب ہم اس کو کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو اس کے اور آپشن ہے، لیکن اگر وہ یہ سوٹیبلٹی کرائٹیریا ہم دیکھتے ہیں، اگر اس چیز کے لیے وہ سوٹیبل ہے تو تب ہم اس کے پرنسپل کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے کہ اگر پیشنٹ ریڈی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پیشنٹ کو تھوڑا ہوم ورک دینا ہوگا، وہ اس نے کرنا ہے. اگر وہ پیشنٹ ہوم ورک نہ کرے تو اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم پیشنٹ کی اسکریننگ کرتے ہیں تو اسکریننگ کے ٹائم میں ہم اس کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. ایون اس کے ساتھ ہم وہ جو پورا ہمارا پراپر اس کے لیے وہ کرائٹیریا ہے اس کے بارے میں جب اس کو بتاتے ہیں تو اس سے پراپر سائن لیتے ہیں ان چیز کو، یہ ہمارے وہ ہے، تو اس پہ سائن جب مطلب آپ لوگ پراپر ڈسکس کر کے اس کے بعد پیشنٹ کو چوز کرتے ہیں اس تھیراپی کو سٹارٹ کرنے کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر وہ دیکھیں یہ ایک اسکل ہے نا، ہم نے پیشنٹ کو اسکل ٹرانسفر کرنا ہے. تو اگر وہ اس چیز کے لیے وہ ریڈی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر پیشنٹ آتا ہے اور میں اس کو ایک اسکل بتاتی ہوں اور وہ اس پہ کام نہیں کرتا تو تب اس کا رزلٹ یوز نہیں کرتا، پریکٹس نہیں کرتا. تو پھر اچھا ڈفرینٹ جو ہیں سائیکیٹری میں تو اب ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں. ایون جیسے جیسے ایئر گزرتا جاتا ہے تو ڈس آرڈرز کی لسٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، نئی چیزیں بہت ساری. سی بی ٹی کن ڈس آرڈرز پہ جو ہے ہم کن ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس بہت ساری او سی ڈی ہے. تو سی بی ٹی کس ڈس آرڈر کے پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہے؟ کہاں پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سی بی ٹی جو ہے یہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس بیس تھیراپی ہے. ہر ڈس آرڈر، اور یہ ایک اسٹرکچرڈ تھیراپی ہے، تو اس میں ہر ڈس آرڈر کے لیے اپنا ایک اسٹرکچر ہے اور یہ ہر ڈس آرڈر میں کام کرتی ہے. تو اس کا ہر ڈس آرڈر کے لیے اپنا اسٹرکچر ہے، اپنے ماڈلز ہے، اپنے ڈسٹورشنز ہے، اپنے ورک شیٹس ہے. کوگنیشن کے لیے الگ ہے، بیہیویئر کے لیے الگ ہے. تو یہ ہر ڈس آرڈر میں کام کرتی ہے. ایون کہ آج کل تو جو سائیکوسس ہے اس کے لیے بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اور یہ سائنٹیفک بیس تھیراپی ہے تو اس کا بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. لیکن وہی جیسے پہلے میں نے بات کی ہے کہ اس میں موٹیویشن اور پیشنٹ کا موٹیویشن لیول اور اس کا وہ کتنا چینج کے لیے ریڈی ہے، وہ ساری چیزیں بہت اس کی کوآپریشن، وہ چیز ضروری ہے. آج کل جو حالات ہیں کنٹری وائز ہم دیکھ لیں، اکنامکلی دیکھ لیں یا ویسے ہی کلائمیٹ کے لحاظ سے دیکھ لیں، تو ایک ہر طرف ایک قسم کی ایک گھبراہٹ ہے، ہر بندے کو ہے. کسی کو اپنے ارد گرد چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، کسی کو اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، کسی کو اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہر بندہ جو ہے اس کو بہت ساری ورینگ تھاٹس ہے اور وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ گھبراہٹ جو ہے، جب آپ کے پاس اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے سی بی ٹی کے لیے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گھبراہٹ تو نارملی ہم سب کو ہو سکتی ہے نا. اگر آج کل جو حالات ہے تو نارملی اگر ہم کسی واقعے کے بارے میں سنیں تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے گھروں میں بچے ہیں اور لوگ ہیں، اگر وہ بھی سنیں تو کچھ ٹائم کے لیے ہمیں بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی
موڈ ہمارا لو ہو جاتا ہے, ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی چیز پہ غصہ آ سکتا ہے, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, اور کچھ وقت کے بعد وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے کہ نارمل لائف کے سرکل میں ہم واپس آ جاتے ہیں. لیکن جو گھبراہٹ کے مریض ہوتے ہیں, جس کو پینک اٹیکس آتے ہیں, یا جو انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ چیزیں مسلسل ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس سے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے سوشل, پرسنل اور آکوپیشنل لائف ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جیسے اگر گھبراہٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جیسے شروع میں نے بات کی کہ وہ ان کا تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ان کے پرسیپشن میں ایررز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر گھبراہٹ کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں, ان کو اگر کوئی چیز ہے, اگر انٹرنلی اگر ان کی باڈی میں کچھ چیز محسوس ہو رہی ہے, یا ایکسٹرنلی کوئی چیز ہے, کسی نے کوئی سٹوری سنا دی, کسی چیز کے بارے میں بات کر لیے, وہ ان کے وہ پرسیپشن میں ایررز آ جاتے ہیں, وہ اس چیز کو ویسے پرسیو نہیں کرتے جو ہوتے ہیں. ان میں ان کے تھاٹ, جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں ایک سوچ آتی ہے, تو اس سوچ سے ان کے سوچ میں ایررز آ جاتے ہیں. تو وہ پھر نارملی ہم بھی اگر کسی چیز کو دیکھیں تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ چیز نارمل ہو جائے گی. لیکن جو ڈپریشن یا گھبراہٹ کی بیماری جس کو ہوتی ہے, ان میں وہ چیزیں مسلسل چل رہی ہوتی ہے. نارملی اگر میری باڈی میں کچھ سینسیشن آ رہی ہے یا کچھ, تو مجھے میں کچھ دیر بعد کہوں گی نہیں نارمل ہے, یا میں جا کے ایک دفعہ چیک اپ کروا دوں گی, یا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ بھی کہیں گی کچھ ٹائم کے بعد کہیں گی نارمل ہے, تھوڑا سوچیں گی, اس کے بعد کہیں گی چیز ٹھیک ہے نارمل ہے, یا جا کے آپ ایک دفعہ چیک اپ کروا دیں گی. لیکن جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں وہ مسلسل یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو اس قسم کے کچھ خیال آتے ہیں, ان کو باڈی میں کچھ سینسیشن ہو رہی ہے, ہارٹ بیٹ زیادہ ہو گئی, یا وہ سیڑھیوں پہ تیزی سے چلنے لگے, یا باہر سے کوئی آواز آ گئی ہے, جیسے ایکسٹرنلی کچھ اس طرح کا کچھ واقعہ ہوا, تو ان کے اندر ایک گھبراہٹ, ایک اپریہنشن شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو یہ سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں خطرے میں ہوں. پرسیپشن ان کی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ میں خطرے میں ہوں, اور ان کے گھبراہٹ مسلسل شروع ہو جاتی ہے, اور اسی گھبراہٹ کے ساتھ ان کی باڈی میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے, ان کی باڈی سینسیشن شروع ہو جاتی ہے, اور اس سینسیشن کو وہ ایسے پرسیو کرتے ہیں کہ جیسے تھاٹ پروسیس, جیسے میں نے کہا, تھاٹ میں ان کے ایرر آ جاتے ہیں, نارمل پرسیپشن ان کی نہیں ہوتی, تو اس سینسیشن کو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے, خدا نخواستہ میں مرنے والا ہوں. اور اس کا بیہیویئر, اس کے رزلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی جانا شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چیک اپ, بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور یہ مسلسل ایک ویشس سائیکل ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی پرسنل, سوشل, آکوپیشنل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. ایون وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, اور بہت ایک کشمکش میں رہتے, ان کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں, تو سی بی ٹی میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ان کو وہ چیزیں, وہ بار بار جاتے ہیں, اپنے چیک اپ کراتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ان کو ریلیف مل جاتا ہے, لیکن جب پھر وہی کچھ انٹرنل یا ایکسٹرنل ان کی باڈی میں چینجز آتی ہے, کچھ چیزیں, یا کوئی کچھ ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی کسی کا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گئے یا کچھ, تو ان کو وہی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر یہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور چیک اپ کرتے ہیں. تو سی بی ٹی میں ہم اس عمل پہ کام کرتے ہیں, ان کی اس کوگنیشن پہ کام کرتے ہیں, جس کی کوگنیشن کی وجہ سے ان کا بیہیویئر ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, تو اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن اس میں پراپر اسٹرکچر سیشنز ہوتے ہیں, اس کے لیے پراپر ٹائم ہوتا ہے, ویکلی سیشن ہوتے ہیں, موٹیویشن اس کی ضروری ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے.